سب سے بڑا ظلم جو امام حسین سے ہم نے خود کیا وہ ظلم یہ تھا کہ ہم نے مفہوم کربلا کو بہت چھوٹا کر دیا، حالانکہ بہت وسیع مفہوم تھا۔ کربلا ایک ایسا سفرہ تھا جو بہت وسیع سفرہ تھا، جہاں پہ تو دیکھنا چاہے تو ہر شے کو کربلا سے نکال بھی سکتے ہو، تلاش بھی کر سکتے ہو۔ یعنی مثلا حکومت الہی قائم کرنی ہے، امام حسین تجھے کربلا میں دکھا رہے ہیں کیسے، انسان کو کیسا ہونا چاہیے، امام حسین تجھے کربلا میں بتائیں کیسا ہونا چاہیے، انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، امام کہیں گے آؤ کربلا میں میرے عباس کو دیکھو۔ گنہگار کو توبہ کیسی کرنی چاہیے، امام فرمائیں گے آؤ کربلا میں تجھے اور دکھاتا ہوں۔ انسان یہ کہ نہیں کربلا صرف عربوں کا تھا، عجموں کا نہیں تھا، امام کہے گا آؤ میں تجھے ایک جون بھی دکھاتا ہوں۔ انسان کا نہیں کربلا صرف مسلمانوں کا تھا، صرف شیعوں کا تھا، امام کہے گا نہیں آؤ میں تجھے وہاب قلبی بھی دکھاتا ہوں۔ یعنی کائنات کی بدترین چیزیں کربلا میں نظر آئیں گی اور کائنات کی بہترین چیزیں تجھے کربلا میں نظر آئیں گی۔ سب امام نے کربلا میں جمع کیا تاکہ کربلا کے بعد تجھے کسی اور کے سفرے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، کربلا کے بعد تجھے مختلف ازم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے، کہیں تو سیکولرزم کے پیچھے نہ جائے، کہیں تو لبرلزم کے پیچھے نہ چلا جائے۔ یہ مختلف ازم جو پیدا ہوا یہ فکر ہے، کس کی فکر ہے؟ ایک انسان خطاکار کی فکر ہے۔ لیکن حسین کو جب تو معصوم مانتا ہے، حسین ابن علی کو جب انسان کامل مانتا ہے، تو انسان کامل سے کامل فکر نکلتی ہے، انسان کامل سے کامل راستہ نکلتا ہے۔ تو یعنی یہی تبھی فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اے دنیا کی پریشان فکروں اور سمندر کے تلاطم میں ڈوبنے والے انسان، کہ تجھے پتا نہیں تو کس راہ پہ چلے۔ جب تو پریشانی کے عالم میں آتا ہے، جب تو فساد میں گھر جاتا ہے، جب تو مختلف عقائد کی بیماریوں میں گھر جاتا ہے، تجھے سمجھ نہیں آتا میں فالو کروں تو کس کو کروں، تو آواز آتی ہے اے پریشان دریا میں پریشان انسان، تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بڑے سمندر میں، اس دنیا کے تلاطم میں نے ایک مصباح رکھا ہے، میں نے ایک نور رکھا ہے جس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اگر راستہ بھول جائے، اسی مشعل کو، اسی نور کو، اسی کے پیچھے جانا تاکہ تمہیں راستہ ملے۔ اور سوال کیا کہ پروردگارا اس دریا میں جو اتنا بہتا ہوا دریا ہے، جس کی خواہشیں، جس کی تمنائیں، جس کی زینتیں مجھے چرا کے لے جاتی ہیں، مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں اپنی طرف، یہ دنیا کا حسن مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، دنیا کا مال مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، چند دن کے لیے دبئی جاتا ہوں اس کی روشنیاں مجھے اٹریکٹ کرتی ہیں، گناہ میں جاتا ہوں گناہ مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، مختلف چیزیں خدا مجھے اٹریکٹ کر رہی ہے، موبائل اٹھاتا ہوں یوٹیوب مجھے اٹریکٹ کرتا ہے، فیس بک میں جاتا ہوں ہر چیز مجھے اٹریکٹ کرتی ہے، وہ چیز جو آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے، تبھی فرمایا یہ زینت دنیا جس میں اللہ نے گریوٹی پیدا کی ہے، یہ تمہارے وجود کو، تمہارے نفس کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، تاکہ خدا دیکھنا چاہتا ہے تو کن اشیاء کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اللہ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے یا شیطان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہی اٹریکشن آپ کو کربلا میں ملے گی۔ ایک اٹریکشن وہ ہے جو لوگوں کو حسین کی طرف لے جاتی ہے، ایک اٹریکشن وہ ہے جو لوگوں کو ابن زیاد ابن سعد کے لشکر میں لے جاتی ہے۔ یہی وہ فرق تھا، تو تجھے سمجھنا تھا کہ تو کس شے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے، اور مجھے پتا کیسے چلے مولا، میں سمجھوں کیسے کہ میں کس شے کی طرف زیادہ پھنستا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ تو معصوم فرماتے ہیں یہ تمہاری عقل بتائے گی تو کس شے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر تمہاری نگاہ محدود ہے تو محدود اشیاء کی طرف اٹریکٹ ہوگا، اگر تمہاری نگاہ وسیع ہے تو وسیع اشیاء کی طرف اٹریکٹ ہوگا۔ اور جو ہم نے مجلس کو محدود کر دیا، کیونکہ مجلس بھی لا محدود ہے، ذکر حسین بھی لا محدود ہے، محبت خدا بھی لا محدود ہے، عشق خدا بھی لا محدود ہے، قیامت کی زندگی بھی لا محدود ہے، جنت کی زندگی بھی لا محدود ہے، لیکن دنیا کی ہر شے محدود ہے، اور شیطان اس محدودیت کو جانتا تھا، لہذا تمہاری نگاہوں کو محدود کیا۔ یعنی ہم جب مجلس حسین ابن علی میں آتے ہیں، ہم نے مجلس کو بھی کیا کر دیا؟ محدود کر دیا۔ کس جگہ پہ محدود کیا؟ ہم نے مجلس کو صرف ایموشنل رنگ دیا۔ یہ ظلم تھا امام حسین سے۔ یعنی مجلس کا مطلب یہ ہے صرف ایموشنز، بس آنا ہے، رونا ہے، پھر چلے جانا ہے۔ مجلس کا مطلب صرف ماتم ہے، صرف نوحہ خوانی ہے۔ حالانکہ امام مجلس کے تصور کو، عزاداری کے تصور کو بہت وسیع پیمانے میں علماء دیکھتے تھے۔ فرمایا حسین نے کیسا سفرہ بچھایا جس میں اخلاق بھی سکھایا، جس میں احکام بھی سکھائے، جس میں عقائد بھی سکھائے، کہ دیکھو عباس علمدار کا کردار ایک 3 دن کا پیاسا ہو اور شدت پیاس ہو، اور بڑی جد و جہد کے بعد نہر پہ پہنچا بھی ہو، اور اپنا آدھا وجود پانی میں ڈالا بھی ہو، پانی سامنے آئے لیکن پانی کو نہیں پی رہا۔ حسین بتا رہے ہیں یہ ہے میرا عباس، یہ ہے عباس کا اخلاق، یہ ہے عباس کا کردار، یہ ہے عباس کا ضبط،
یہ عباس کا ادب، یہ کربلا آپ کو کریکٹر دکھا رہی ہے۔ کربلا جسموں کا نام نہیں ہے کہ ہم صرف یہ سنیں، حالانکہ یہ بھی بڑا درد مند ہے کہ انسان سن کے روتا ہے، اس کی اپنی نعمت ہے، لیکن اس کو صرف اس حد تک محدود نہ کریے کہ امام کے بدن پہ تیر لگے، امام کے وجود پہ تیر لگے، مومن اس پہ تو روتا ہے۔ لیکن بی بی زینب فرماتی ہے سب سے زیادہ جس شے نے ہمیں تکلیف دی، جس کی وجہ سے ہمیں بہت درد ہوا، کبھی بھی وہ کون سی تھی؟ فرمایا جب یہ ملعون ہمیں تانے دیتے تھے، جب کوئی کہتا تھا نا حسین باغی ہے، یہ وہ جملہ تھا جس نے زینب کا دل بڑا دکھایا، کہ فرمایا اصغر کی شہادت کے بعد الیاذ باللہ الیاذ باللہ امام حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہیں، ایک ملعون لشکر یزید سے میرے آقا حسین سے مخاطب ہوتا ہے اور بڑی بے ادبی والا جملہ نہ کہتا ہے میرے آقا کو، بڑی بہترامی کرتا ہے، الیاذ باللہ کہتا ہے حسین دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ کس بات پہ تو اترا رہا ہے؟ تو خود کو جنتی سمجھ رہا ہے، ابھی تجھے ماریں گے اور دوزخ میں جانے کے لیے تیار ہو جا۔ اتنا کہنا تھا، امام نے یہ جملہ برداشت نہ کیا، جو سیدہ شباب اہل الجنت ہو، جو جنت کے جوانوں کے سردار ہوں، یعنی یہ توہین نبی کی بھی ہے، جب نبی خود کہہ کے جاتے ہیں کہ میرے نواسے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، یہ توہین حسین ابن علی کی بھی ہے۔ اتنا کہنا تھا، امام نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کیا کہ خدایا یہ جو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں دوزخ میں جاؤں گا، تو اسی دنیا میں اس کو دوزخ میں جلا دے۔ اتنا بس جملے زبان حسین ابن علی سے نکلنے تھے، ان جملوں کا نکلنا تھا۔ ایک مرتبہ جس گھوڑے پر یہ سوار تھا، اس گھوڑے کے ذہن پر جنون طاری ہوا اور عجیب طریقے سے لشکر میں دوڑنے لگا، اتنا دوڑا، اتنی اس نے چھلانگیں ماری کہ یہ ایک مرتبہ اس گھوڑے سے گرتا ہے، اس کا پاؤں اس کے سینے میں پھنس جاتا ہے، گھوڑا پوری کربلا کی زمین میں دوڑتا ہے، اس کا سر زمین کربلا سے ٹکراتا ہے، یہاں تک کہ جو خندق امام نے کھودی تھی جس میں آگ جل رہی تھی کہ تاکہ دشمن خندق کو دیکھ کر خیموں پہ حملہ نہ کریں، یہ گھوڑا اس خندق میں چھلانگ لگاتا ہے، یہاں تک کہ جس نے حسین کو کہا تھا اور حسین کی بہترامی کی تھی، اس گھوڑے نے بتایا دوزخی وہ ہوتا ہے جو اہل بیت کی بہترامی کرتا ہے، وہیں پہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو فرمایا سب سے بدترین چیز جو اہل بیت کو ناپسند تھی وہ یہ تھی کوئی تمہارے اوپر بے دینی کی تہمت لگائے، یعنی یہ جو عام جملے کہے جاتے ہیں نا شیعہ نماز نہیں پڑھتے، یہ تہمت ہے بے دینی کی، تمہارے وجود پر کوئی تہمت لگائے کہ ان میں یہ بیماری ہے۔ اس لیے وہاں فرماتے شیعو کونوا لنا زینا ولا تکونوا لنا شیئا، تو زینت بن، شیطان اشیاء عالم کو زینت بناتا ہے، ہم تجھے اپنی محبت کی زینت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔